سننے کے لیے تیار ہیں؟ آئے ہم خداوند کی زندہ آواز کو، خداوند کے کلام کو، مبشر فلپس صاحب کو آپ سب کی زوردار تالیوں میں ویلکم کہتے ہیں۔ سبھی بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ آپ سب کو مسیح یسوع کے زندہ اور بابرکت نام اسلام۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا جو ہمیں موقع فراہم کرتا ہے، ہماری زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرتا اور اپنی الہی قدرت کو نزول فرماتا ہے اور ہمیں اس لائق سمجھتا ہے کہ ہم اس کے حضور جھکیں، اس کی عبادت کریں، اس کے نام کو بڑھائیں۔ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے فینس میرا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ بہت اچھی میٹنگ کی سائٹ کی، خدا نے ان کو برکت دے، اپنے جلال کے لیے اسی طرح استعمال کرے۔ کوائر لیڈر بھائی کے لیے بھی زوردار تالیاں بجائیں گے۔ یہ خدا کا فضل ہے، خدا اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کر سکتے، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم سب پر خدا کا فضل ہے، خدا کی محبت ہے، خدا کی شفقت ہے، جس کے عوض ہم یہاں پر موجود ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آج کا جو عنوان ہے، جو خدا نے ہمیں کلام دیا ہے، وہ ایک ایسی بات ہے جو آج کل بہت دور میں چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس پر پیغام بھی دیے ہیں، بہت سارے دے بھی رہے ہیں، بہت سارے ہو بھی چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ نیا یروشلم ہے، نیا یروشلم ہے۔ خدا جو ہے اس نے ابراہیم کو پہلے آگاہ کیا، جب سدوم اور مورا میں اس کو برباد کرنے کو جا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں اپنے لوگوں سے، اپنے نبیوں سے کوئی بات پاس نہ رکھوں۔ خدا پہلے اپنے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، پہلے اپنے لوگوں کو اپنے کلام سے آگاہی کرتا ہے، پھر اس کے بعد اگر کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کو سر انجام دیتا ہے۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ سبھی زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، ابدی زندگی پائیں۔ یہ خدا کے بین ہے ہمارے متعلق۔ اور بشر جو ہے یہ شروع سے ہی نافرمان رہا، بھاگتا دوڑتا رہا، خدا کے احکام کو توڑتا رہا، اور خدا نے بھی کہا کہ اگر تو نے میرے احکام کو توڑا تو میں بھی اپنا شکائنہ یہاں سے اٹھا لوں گا۔ یہ ہیکل کی بات ہے، یروشلم کی بات ہے۔ یہ سلیمان نے خدا سے وعدہ لیا تھا کہ میں تیرے آئین کو مانوں گا، اور جو لوگ اس طرف رک کر کے دعا کریں گے تو ان کی سننا۔ اور اگر کوئی پردیسی اس ہیکل کی طرف، اس یروشلم کی طرف دعا اپنا رک کر کے دعا مانگے تو اس کی سننا۔ خدا نے کہا یہ باتیں ٹھیک ہے، میں سنوں گا، لیکن اگر تو میرے آئینوں کو مانتا رہے گا تو میرا مسا بھی یہاں ٹھہرا رہے گا، اور اگر تو نہیں مانے گا تو پھر میں بھی اپنا مسا یہاں سے اٹھا لوں گا۔ یہ اس ہیکل کی بات ہے جو سلیمان بادشاہ نے تعمیر کی۔ آئیں میرے ساتھ نکالیں خدا کے کلام میں سے، ہم دیکھیں گے آج اپنی تربیت و نصیحت کے لیے خدا کے کلام میں سے غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 4واں باب ہے، اور اس کی ہم دیکھیں گے 21ویں آیت۔ جس کسی نے نکال لیا پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ ٹور بنا کر یروشلم کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہ جگہ دیکھیں جہاں پر یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، ہم وہ جگہ دیکھیں جہاں پر یسوع مسیح نے اپنی زندگی بسر کی، ہم وہ جگہ دیکھیں جو پرانا یروشلم ہے، وہ جو ہیکل ہے، لیکن ہمیں کلام اس کے بارے میں نہیں بتاتا۔ وہاں پر تو یسوع تھے، لیکن اب ہمیں اس ہیکل کی طرف جانا ہے جہاں پر یسوع ہیں۔
سوائے میرے ساتھ نکال لیں خدا کے کلام میں سے، بیٹی ریچل پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا۔ 21 آیت ہے، چوتھا باب، غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط۔ چوتھا باب 21ویں آیت سے، جی جی، مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے ماتحت ہونا چاہتے ہو، کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے، دوسرا آزاد سے، مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدہ کے سبب سے پیدا ہوا۔ ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں گویا 2 عہد ہیں، ایک کوہ سینا پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہاجرہ ہے، اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے، مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اے باپ تو جس کی اولاد نہیں ہوتی خوشی مناؤ۔ یہاں پر 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے خدا کے کلام میں، اور دونوں کے متعلق خدا کے کلام میں پولس رسول غلطیوں کے نام جو خط لکھتا ہے اس میں واضح طور پر لکھتا ہے کہ یہ 2 عورتیں 2 تمثیلیں ہیں، اور ان کے جو 2 بیٹے ہیں یہ دونوں یروشلم ہیں۔ ایک لونڈی کا بیٹا ہے جو ہاجرہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سائرہ کا بیٹا ہے جو اسحاق ہے۔ یہاں پر 2 یروشلم کہا جاتا ہے۔ آپ نے غور سے پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ یہاں پر 2 عورتوں کو 2 تمثیلوں میں دیا جاتا ہے۔ پولس رسول یہ بات عیاں کرتا ہے۔ آج کل بہت سارے ہمارے بھائی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، بہت سارے پادری صاحبان بھی ہیں جو اس کام کو سر انجام دیتے ہیں، لوگوں کو لے کر ٹور پر جاتے ہیں کہ ہم اس پرانے یروشلم کو دیکھنے چلتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا یہ کاروبار بھی ہے۔ لیکن یہاں پر جو خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ جو لونڈی کا بیٹا ہے وہ پرانا یروشلم ہے، یہ 2 تمثیلیں ہیں، یہ 2 عہد ہیں، اور ہم لونڈی کے بیٹے میں سے نہیں ہیں، ہم آزاد کے بیٹے میں سے ہیں، اور وہ آسمان کا یروشلم ہے جس کی طرف ہماری نگاہیں لگی ہوئی ہیں، جس کی طرف ابراہیم بھی دیکھتا ہے اور جس کا وہ بھی آرزومند ہے، اور وہ ایمان کی نگاہوں سے نئے یروشلم کو دیکھتا ہے، اور اس یروشلم کے بہت سارے نبی اور رسول منتظر ہیں، آرزومند ہیں، نہ کہ وہ اس یروشلم کے جو غلام ہے، جو آج بھی غلامی میں ہے، جہاں پر آج بھی قومیں آپس میں لڑتی ہیں، اور وہ آج بھی وہ غلام ہے۔ آپ نے دیکھا آج کل جنگ ہے اور جنگ کی افراتفری ہے، اور وہاں پر عرب کا جو ہے اس وقت کہیں قبضہ ہے، عرب مملکات کا ہے، جو سارا کے بیٹا نہیں ہے، جو لونڈی کا بیٹا ہے، جو ہاجرہ کا بیٹا ہے، ان کا قبضہ ہے، وہ ان کے لیے ہے۔ ہمارے لیے وہ یروشلم ہے جس کا وعدہ میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے کیا کہ میں جاتا ہوں اور میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، اور جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ یہ میرے اور آپ کے یسوع کا وعدہ ہے۔ یہ اس یروشلم کی بات کرتا ہے جو آسمان سے زمین پر آنے کو ہے، جس کا وعدہ خدا کے کلام میں مکاشفہ کی کتاب اس کے 21 باب کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ خدا کا بندہ یہونا کہتا ہے کہ پھر میں نے آسمان سے اس نئے یروشلم کو زمین پر اترتے ہوئے دیکھا، جو دلہن کی طرح آراستہ تھا، جس نے اپنے دولہے کے لیے سنگار کیا ہو، جہاں پر نہ ہمیں سورج کی حاجت ہے اور نہ چاند کی روشنی کی حاجت ہے، وہاں پر بڑا ہی اس کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو واقعی میں یہ جو پرانا یروشلم ہے جس کو لوگ تعمیر کرنے کو ہیں، یہودی بھائی پوری کوشش میں ہے کہ ہم جلد اس کو تعمیر کریں، اور یہ اس لیے ہے کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کی نشانی ہیں۔ ہمیں ان واقعات سے اس بات کو پہچاننا ہے کہ یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں،
انہوں نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہونے والے ہیں. بہت سارے جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ وہ نشانیاں ہیں جو یسوع مسیح نے ہمیں دی ہیں, جن کی پیشن گوئی اس نے اپنی حیات زندگی میں کی جب وہ زمین پر اپنی زندگی بسر کر رہے تھے. جس طرح یسوع مسیح کے آنے سے پہلے بہت سارے نبیوں نے بہت ساری نبوتیں کی, اور ان کی تکمیل جب آئی, یسوع مسیح جب پیدا ہوئے, انہوں نے لنگڑوں کو چلایا, اندھوں کو بنائی دی, اور بہت سارے مردوں کو زندہ کیا. یہ وہی پیشن گوئیاں تھی جو یسایہ نے کی کہ جب وہ آئے گا تو لنگڑے چلیں گے, بہرے سنیں گے, اور لنگڑے جو ہیں وہ چوٹیاں بھریں گے. اسی طرح جب یسوع مسیح روئے زمین پر آیا تو اس کے شاگردوں نے, اس کے ہمواریوں نے اس سے پوچھا کہ تیرا آنا کب ہوگا اور دنیا کا آخر کب ہوگا. تو یسوع مسیح نے, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ وہ جو بھی کام اس نے سر انجام دینا ہوتا ہے اس کی آگاہی اپنے لوگوں کی احساس سے پہلے کرتا ہے, اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے کرتا ہے, تاکہ ناگہان کسی پر آفت نہ پڑے. یہ جو کلام آج آپ اور میں سن رہے ہیں, اس کے ہم گواہ ہیں کہ ہم نے سنا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری بات دوڑ کس کے لیے ہے. ہماری بات دوڑ نئے یروشلم کے لیے ہے, جس کا وعدہ اس نے کیا ہے, جو آسمان سے ہمارے درمیان اترنے والا ہے, نہ کہ اس پرانے یروشلم کی طرف جس کو مسمار کیا گیا ہوا ہے. اور اب یہودی بھائی جو ہیں وہ ہیکل کو پھر تعمیر کرنے کے لیے انہوں نے لال بچیا کی قربانی دینے کے لیے بھی پروگرام بنا لیا ہے, تکمیل دے رہے ہیں, تاکہ جب وہ اس کام کو پورا کریں. جیسے گنتی کی کتاب میں پہلے جب کاہن نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوتا تھا تو وہ ایک بچیا کی قربانی دیتا اور اس کی راکھ سے اپنے آپ کو پاک کرتا, پاک ترین مقام میں پھر داخل ہوتا. لیکن میرے اور آپ کے یسوع نے ہمارے لیے یہ کام کر دیا ہے. بیلوں اور بچھڑوں کا لہو ہمیں پاک نہیں کر سکتا. ہمارے یہ جو کام تھا میرے اور آپ کے یسوع نے کر دیا. اگر ہم پھر وہی کام کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یسوع مسیح کی اس قربانی کو نہیں جانتے, اس پر ایمان نہیں رکھتے, اس سے ہم پاک نہیں ہوئے. ہمارا وہ موروثی گناہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ ہمارے لیے نہیں ہے, کیونکہ ہم نے مسیح کو اپنا لیا ہے, ہم نے مسیح کو جان لیا ہے, ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اگر ہم پھر انہی روشوں پر واپس مڑیں تو وہ پھر تمام شریعت کے قانون ہم پر لاگو ہوں گے جو پہلے کے دور میں لوگ مانتے تھے, جو کمریوں کی قربانی دیتے تھے, جو بیلوں اور بچڑوں کی قربانی دیتے تھے. اگر ہم شریعت کے ایک آئین کو مانے تو پھر سبھی ہم پر لاگو ہیں. اور میرے اور آپ کے یسوع نے ان تمام گناہوں سے ہمیں پاک کیا ہے, اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں, اور وہ جگہ نیا یروشلم ہے. اب ہماری بات دوڑ اس کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس جو پرانا یروشلم اس کو دیکھیں جو لونڈی کے بیٹے میں سے ہے. ہم تو مالکم کے بیٹے اور بیٹی ہیں. اصل میں یہاں پر غلطیوں کے نام کے خط میں جو لکھا ہے وہاں پر لکھا ہے کہ یہ دو عورتیں دو تمثیلیں ہیں, اور یہ جو بیٹے ہیں یہ دو عہد ہیں. ایک کوہ سینا کا ہے جو عرب میں ہے, اور دوسرا اس نے یروشلم کا ہے جو اسحاق کی صورت میں خدا نے ہم سے کیا ہے. اور یہ ایک آسمانی یروشلم ہے اور ایک زمینی یروشلم ہے. ہم کس میں داخل ہونا چاہتے ہیں, آسمانی یروشلم میں یا زمینی میں؟ ہاللیلویہ. ہماری خواہش بھی یہی ہونی چاہیے, ہمارا نظریہ بھی یہی ہونی چاہیے, اور یہ سب کچھ مسیح کی محبت کے عوض ہے, نہ کہ یہ جو ہم عبادتیں کریں ان میں ہماری کوشش بس یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں یا نئے یروشلم میں جائیں, بلکہ مسیح کی محبت کے عوض یہ سب چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں. میرے ساتھ نکالیں خدا کے کلام میں سے, آئیں ہم دیکھیں گے
मकाशफा की किताब उसका 21वां बाब उसकी पहली आयत को देखेंगे। यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि ये नया यरूशलेम है जो आसमान से जमीन पर उतरता है। बेटा पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। प्रकाशवा 21वां बाब पहली आयत से। जी बेटा। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रहेंगी। और जब तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि पुरानी चीजें जाती रही, नया यरूशलेम आ गया, नई जमीन आ गई। ये जो जमीन उस गुनाह के इवज जिसने अपने भाई का लहू बहा दिया, काहिन और हाबिल की इवज जो लानती हो गई थी, खुदा ने इस जमीन को भी बदल दिया, आसमान को भी बदल दिया, और नया यरूशलेम आसमान से जमीन पर उतरा। ये जमीन नहीं रहेगी और ये आसमान भी ना रहेगा, बल्कि खुदा सब कुछ नया कर देगा। ना कि पुराना यरूशलेम, हम नए यरूशलेम में दाखिल होंगे। ये खुदा की कलाम, क्या हम पुरानी चीजों को इस्तेमाल करना चाहते हैं? हम तो जब हम घर बनाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम नया घर बनाएं, उसमें दाखिल हो। और इसी तरह हमारा खुदावन भी, उसने हमारे लिए बहुत सारे मकान तैयार किए। उसने वादा किया है कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं। अगर हम इब्राहिम को देखें तो वो भी इसी तरह इस नए यरूशलेम का मुंतजर था, ना कि साबका का जो पुराना है, जहां पर पहले खुदा का शिकायना था, जहां पर जब ये नेहमिया ने हैकल बनाई, इसने आकर तामीर की, तो वहां के जो बुजुर्ग थे, जो पुराने बुजुर्ग थे, वो रो रहे थे। हैकल तो तामीर हो रही थी लेकिन वो रोते थे। वो क्यों रोते थे? कि वो जानते थे कि हैकल तो तामीर हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर खुदा की हजूरी नहीं रही, खुदा का मसा नहीं रहा, खुदा की हजूरी यहाँ पर नहीं है। तो फिर हम वहां पर क्यों जाएं? क्यों उसके मुंतजर हों? क्यों उसकी आरजू रखें? हम उस यरूशलेम की आरजू रखेंगे जिसको हमारे खुदा यीशु मसीह ने रोशन किया हुआ है, जहां पर वो खुद है, जहां पर वो हमें भी दावत देता है, जहां पर वो कहता है कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम भी होगे। हमें चाहिए कि हम उस यरूशलेम के मुंतज़िर हों जिसका वादा मेरे और आपके यीशु ने किया है। खुदा आज के कलाम के वजह हम सबको बरकत दे। आमीन।